السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سعید قاضی۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاک فوج تمام اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے وقار کا ہر حال میں تحفظ کرے گی۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کی جانب سے غیر ضروری تنقید پر فوجی افسران اور جوانوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں، اور اس بیان پر کل سے مختلف تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان آرمی کے سربراہ نے کوئی واضح پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ پیغام کس کے نام ہے، اور کیا اس کا تعلق پرویز مشرف پر کی جانے والی تنقید سے ہے، اس مقدمے سے ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ عوام کو ریلیف دینا، بنیادی حقوق کا خیال رکھنا بے شک حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن شاید حکومت کے کندھوں پر اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو یہ نہیں سوچ رہی کہ غریب کو سستا آٹا، سستی گندم، سستی بجلی مل رہی ہے یا نہیں، اور پھر سپریم کورٹ کو ان حقوق کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جسٹس جواد نے کہا کہ غریب لوگ 50 روپے فی کلو آٹا خریدنے کی بجائے 20 روپے کی چوہے مار گولیاں کھا کر مرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس بے حسی کی انتہا کی؟ اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے بجلی سپلائی کمپنیوں کو گرمیوں میں صارفین کو ہر صورت 50 یونٹ بجلی روزانہ فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی آج کی ایکسکلوسیو خبریں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی قاضی صاحب۔ قاضی، آپ نے تو بڑی بڑی اور بڑے بڑے لوگوں کی خبریں سنا دی، تو ہم عام آدمی کی خبر سے آج شروع کر لیتے ہیں۔ اور ایک عثمان خان کی کہانی سے جو کل بھی چھپی تھی، میں اس کو آج میں نے مین سٹوری بنایا ہے، کیسے وہ اس کو اپنی والدہ کے علاج کے لیے پہلے تو وہ سائی وال میں اس نے کوشش کی کہ اس کو علاج مل جائے، مگر نہ مل سکا۔ پھر وہ لاہور آتا ہے اور لاہور آ کے اسے ریفر کر دیا جاتا ہے ICU میں، اور وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے اس کو۔ اب وینٹیلیٹر جو ہے سارے آکیوپائڈ ہیں۔ اب یہ کہانی آگے، اور اسی کہانی کی روشنی میں ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیں گے کہ یہاں ہمارے اسپتال میں کتنی جو فیسلٹیز ہیں اور کتنے بیڈز ہیں۔ لیکن آخر کار ہوا اس کے ساتھ کیا کہ جب اسے سرکاری اسپتال میں کچھ نہ مل سکا تو پھر وہ پرائیویٹ اسپتال میں گیا، اور شام کو اسے دو چیزیں ملی۔ ایک تو اسے ملا 75,000 روپے کا بل، اور ساتھ ہی اس کی ماں کی میت تھی۔ اور وہ لوگ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ماں دنیا میں نہ رہے تو لگتا ہے دنیا دعاؤں سے خالی ہو گئی ہے۔ مگر یہ صرف جذباتی بات ہی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں گے کہ ہمارے ہاسپٹلز میں کیا فیسلٹیز ہیں اور کیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کل بلوچستان کی سٹوری کی تھی، جس میں ہم نے اس کے جو فگرز، وہ بار بار ہاربل فگرز ہیں جو آتے رہتے ہیں، مگر آج ایک سٹوری اور ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ 9 ماہ گزرنے کے بعد جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے PSTP جسے کہتے ہیں، اس کا صرف 25% ریلیز ہوا، اور اس کے جواب میں جو مل گیا صرف 25% ریلیز ہوا ہے اب تک، اور 9 مہینے گزر چکے ہیں۔ اور مالک جو ہیں CM، انہوں نے رابطہ کیا فیڈرل گورنمنٹ سے، اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عام طور پر عمومی طور پر ٹرینڈ کیا ہے، جو ہم پیسے ایک بجٹ میں رکھتے ہیں وہ اس کے کتنے فیصد نیچے استعمال ہوتا ہے، اور ملتا کتنا ہے اور استعمال کتنا ہوتا ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ملتا بھی 30-40% سے زیادہ نہیں ہے، اور نیچے خرچ جو ہوتا ہے 30-40 میں سے بھی کم باقی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور دلچسپ کالم جو گارڈین میں چھپا ہے، ایک آدتیہ چکربورتی ہیں، ان کا ایک کالم مودی کے بارے میں، نریندر مودی کی بڑی ایک نا دلچسپ کہانی ہے۔ آج ایک تو ہم وہ جو گودرا ٹریجڈی ہے اس کے بعد جو اس نے بندے مروایا اس پہ جائیں گے، اور خاص طور پر ہم بات یہ کریں گے کہ آخر پورا ویسٹ اور ایون ہمارے ہاں کی بھی کچھ سول اور شوگل سوسائٹی جو ہے، کل میں انڈیا اور ادھر چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے چشم پوشی کر رہے ہیں، ان کا ریئل کیریکٹر کیا ہے، انہوں نے کیسے وہ کاروباری طبقہ ان کی بڑی کیوں کر رہے ہیں۔ میں آج فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی واردات کیا ہے، وہ کس دیہڑی لگانے کے چکر میں ہے، اور گجرات کے عوام نے جب یہ CM رہے تو کیسے پرائز پے کی، اور ان کی رائے کیا، اور ابھی کیسز، ابھی ان کے خلاف کیسز جاری ہیں، کیسز چل رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کل ہم نے افغانستان کی بات کی تھی، افغانستان میں اب رن آف ہوگا، عبداللہ اور جو غنی ہیں وہ اوپر آ گئے اور زلمے پیچھے چلے گئے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہم آج ایک اور اسی خبر میں وقت ملا تو ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگر افغانستان کا جو سوشل سیکٹر ہے، جس کے اوپر یہ انتخابات کا ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کے نیچے عوام کی زندگی کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے آج ہمیں بات کرنی ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بیان کی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ان کا جو الفاظ کا مفہوم تھا وہ بالکل واضح تھا کہ فوج کے وقار کو مجروح ہونے کی قطعی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن کل سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، ان کا پیغام کیا کسی کے نام تھا، اور پیغام کیا تھا قاضی صاحب؟ دیکھیں جی، ساری رات کو میں شور اور ہاؤ سنتا رہا ٹی وی چینلز پہ، اور یہ باتیں انٹرپریٹ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر جو سعد رفیق صاحب کی جو تقریر تھی، اور خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔
بھائی مشرف صاحب کو انڈائٹ کر دیا, بڑا اچھا پوسچر جا رہا تھا, جس طرح ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں یہ عدالتیں جانے اور ان کا کام جانے, آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ایک دم سے یہ جو آپ نے ایک ریٹرک یا ایک تقریر فرما دی, اس کا مطلب کیا تھا؟ سیکنڈلی اہم بات یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کریں, اور ادارے میں بیسیکلی جو جسے آپ ٹاپ پریس کہتے ہیں, جو کور کمانڈرز ہیں, یہ ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے, ہم کوشش کر رہے تھے اگر آج جنرل حمید گل ہمیں مل جاتے تو اس میں جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو میٹنگز میں بتایا یہ پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی, وہاں کوئی صحافی نہیں بیٹھا ہوتا, یہ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, مگر جو سینا گزٹ آتا ہے باہر وہ یہ کہ یہ جس وقت تک ایک فیصلہ نہیں ہوتا یہ بہت کھل کے وہاں بات ہوتی ہے ہر موضوع پر, ونس ا ڈیسیژن از ٹیکن ایوری باڈی فالوز. تو یہ جو آیا ہے وہاں سے, تو اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خاصا جو رسپانس راہیل صاحب نے دیا ہے اس سے زیادہ نیچے تھا جو ان تک پہنچا. تو یہ نیچے سے بے چینی اوپر تک پہنچی. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حسن عسکری صاحب, جنرل راحیل شریف کے بیان کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ حکومت کے لیے بیان تھا جو خواجہ آصف اور سعد رفیق نے دیا, ایک طرف مشرف مقدمہ چلنا, فوجی افسران میں بے چینی پانا, اور اب آرمی چیف کی جانب سے اس طرح کا ریئیکشن آنا کہ فوج کے ادارے کی جو عزت ہے اس کو مجروح ہونے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. کیسے لیں گے آپ اس میسج کو؟ دیکھیے, جنرل راحیل شریف کا جو بیان ہے وہ اس سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو آرمی میں عام طور پہ پائی جاتی ہے, کیونکہ آرمی کے اندر ایک اپنا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جس میں یونٹ لیول سے لے کر اوپر تک جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, جو سینٹیمنٹ ہوتے ہیں وہ پروسیس ہو کے ٹاپ تک پہنچتے ہیں اور ٹاپ میں ڈسکس ہوتے ہیں, بڑے تفصیلی ڈسکس ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کوئی بیان جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. تو یہ کولیکٹیو سوچ کو ریفلیکٹ کیا ہے جو انہوں نے آرمی چیف نے یہ بات کی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں, ایک تو جنرل مشرف کا کیس جو کہ ایک ٹریزن کیس ہی نہیں ہے بلکہ 3-4 کیسز اور بھی ان پہ چل رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ٹاکس ہیں طالبان کی, اگر تو مشرف والا کیس ایک پیورلی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشو ہوتا تو شاید ایشو نہ بنتا, لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں جوش خطابت میں پوائنٹ سکور کرنے کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی بن گیا ہے؟ جس کا ہے ہی سیاسی سارا کا سارا, کیونکہ بیان بازیوں سے یہ سیاسی بن گیا ہے, تو اس کا ایک ریئیکشن ہے جو ہمیں یہاں نظر آیا ہے جنرل صاحب کے بیان میں. اچھا, یہ جو آپ کے آرٹیکل کی کل سے بات ہو رہی ہے جس میں آپ نے کہا, اور آپ نے یہ بھی اس میں شاید مینشن کیا ہے, جو میں سن رہا تھا, میں پڑھ تو نہیں سکا مگر اس کی بات بہت ہوئی کل, کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون مشرف صاحب کے کیس کے ضمن میں بھی ریزرویشنز ہیں ان کی, اور جبکہ یہ جو تقاریر آئی ہیں اگر انہیں دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ صرف مشرف صاحب کی طرف ہی ڈائریکٹڈ نہیں تھی, کہیں اور بھی کسی اور بھی طرف ان کے اشارے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, مشرف کے کیس سے کنسرن تو آرمی کے اندر ہے. دیکھیے, آرمی ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے, جب آرمی چیف چاہے ریٹائر ہو جائے آرمی میں ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ موجود رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو بیان بازیاں ہوئی ہیں تو اس کا ایک ریئیکشن ہے جو کہ میرے نزدیک ہونا تھا, اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے آرمی چیف کے بیان کی. میرا اپنا اندازہ تھا کہ آرمی کے اندر اسی قسم کا ریئیکشن آئے گا. اچھا, یہ بتائیے اب یہ بریک کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کیسے فورسی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ, کہ ہم کیا پریڈکٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فزل آؤٹ ہو جائے گا, پارٹیز واپس اپنے اپنے مقامات پہ چلی جائیں گی, مشرف صاحب بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں آپشنز ہوتے ہیں. اب پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ جو طریقہ کار ان کا ہے وہ چلتا رہے, مقدمہ بھی چلتا رہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں آئندہ 2-3 مہینے میں خراب ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں یہ صرف مشرف کا کیس نہیں ہے, طالبان ٹاکس والا معاملے میں بھی ڈفرینسز موجود ہیں دونوں طرف, اور جب تک کوئی اس کا قابل عمل طریقہ کار نہیں نکالا جا سکے گا. حسن عسکری صاحب, ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ طالبان ہوں یا افغان صدر حامد کرزئی ہوں, فوج کے خلاف بڑی بیان بازی بھی آتی رہی, تنقید بھی آتی رہی, لیکن ہم نے حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی جواب دیکھا نہ ہی کوئی رد عمل دیکھا. تو اس حوالے سے بھی تو فوج میں اعتراضات ہو سکتے ہیں, اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے, جس طرح پاک فوج کہتی ہے کہ اگر ہم تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں تو ہم اپنی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے, ہمارے ہاں ایک تصور یہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں کہ غالباً اگر جنرل مشرف کے کیس کا فیصلہ کر دیا جائے اور اس سے پھر یہاں پہ رول آف لا ہو جائے گا, سویلین سپریمیسی ہو جائے گی. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن سیاسی حقیقتیں اس سے مختلف ہیں, اور اس کے جو طریقہ کار ہے ان کو, ان مقاصد کے جو طریقہ کار ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے, نہ کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین میں حصہ لینا چاہیے. پروپیگنڈا سے پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے حسن عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان آرمی چیف کے جو سربراہ ہیں ان کے بیان پر ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. بہت شکریہ حمید گل صاحب. پہلی بار ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا ہے اور ہمارے ہاں کثرت سے ایک جملہ دہرایا جاتا ہے کہ فوج اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے، ایک ہی صفحے پر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پیغام کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کشف و کش تو جاری ہے، کیونکہ یہ حکومت نواز شریف کی اور اس سے بھی حکومتیں آئی ہیں، ان کی خواہش رہی ہے کہ سیاست دانوں کا راج جو ہے وہ حکومت کے اوپر مکمل ہو جائے اور پورے ملک کے اوپر، یعنی ٹیٹوریل ان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں اور وہ فوج کے اداروں کو نیچے لانا چاہتے ہیں، ہائی انٹیریئر منسٹری کے نیچے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں کہ جو بھی ہم حکم دیں فوج ہمارے تابع رہے. اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مورل مینڈیٹ ہونی چاہیے حکومت کے پاس. بدقسمتی سے یہ مورل مینڈیٹ ان کی ہمیشہ بہت ویک ہوتی ہے. ٹیکنیکل مینڈیٹ آپ سمجھ لیں کہ جو الیکشن کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ رگ ہوئے ہیں. اس دفعہ عدلیہ کے نیچے بھی جو الیکشن ہوئے ان کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ رگ ہوئے. تو چاہے ٹیکنیکل مینڈیٹ اس کے باوجود اگر ہم تسلیم کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن مورل مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے کہیں بھی، اور مورل مینڈیٹ کے بغیر وہ اداروں کے اوپر اس قسم کے اچھا جس انداز میں پرویز مشرف پر مقدمہ چلایا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی قیادت کی جانب سے ایک واضح میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں دھیان نہیں رکھا گیا. بات یہ ہے کہ جو یہ غداری کا جو لفظ بیچ میں آ جاتا ہے وہ فوج کے اوپر، یعنی آپ کو پرویز مشرف کو ان کی صف میں میر جعفر اور میر صادق کی صف میں تاریخی طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ڈھول ہے میرا خیال ہے آئین کے اندر بھی خود، کہ آپ نے آرٹیکل 6 کو اس طریقے سے تشریح کرتے ہیں کہ جو آئین کے اوپر ذرا بھی وہ اٹھائے گا کوئی کام کرے گا چاہے ضرورت کے تحت کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ اس کو. گل صاحب یہ فرمائیے، سوری آپ بات جاری رکھیے گا، ایک سوال ضمن پوچھ لوں. آپ کو لگتا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پیسفل ٹرانزیشن ہوا، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوا، تو ایک تاثر یہ بھی پختہ ہے کہ لد گئے وہ زمانے جب جو ملٹری کی انٹرونشن ہوتی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک جو اینڈ لیس ڈیموکریٹک ایرا میں انٹر ہو چکے ہیں اور تبھی شاید ہم یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کیونکہ پاور گروز آؤٹ آف دا بیرل آف اے گن، یہ ایک ایسا ڈکٹم ہے کہ جو ہمیشہ لازوال طور پہ رہے گا. اس لیے یہ سمجھنا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، جو بربادی کریں، جو کرپشن کرتے رہیں، جو میرٹ کے بغیر آپ کام کریں، آپ کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. جب تک یہ پاور موجود ہے اس وقت تک تو یہ پاور استعمال ہوگی. ایک لا آف نیچر ہے. آپ اس میں جمہوریت کو نیلم پری بنا کے آپ پیش کرتے رہیں گے، نہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جب آپ جمہوریت کو مس یوز کریں گے تو جمہوریت یقیناً آپ ہی کے اوپر وہ بوم رینگ کرے گی. اچھا ایک ضمن سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے اگر ہم ہمسائے میں دیکھیں بڑی کرپشن ہے اور یہاں 100 کروڑ کی بات ہوتی ہے، وہاں ہزاروں کروڑ کی بات ہوتی ہے، مگر آرمی پھر بھی دور رہتی ہے، وہ آ کے انٹروین نہیں کرتی. نہیں، ایک تو روایت نہیں ہے وہاں پہ، دوسرا یہ ہے کہ سیکورٹی کے وہ کنسرن وہاں نہیں ہے جو پاکستان کے اندر رہے ہیں ہمیشہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جتنی افواج ہیں وہ پاکستان سے 2/3 آف دیئر آرم فورسز آر ڈپلائڈ کلوز ٹو پاکستانی بارڈر. ان کے ڈیپتھ میں کہیں بھی نہیں ہے. تو جمہوری کلچر کی ایک وجہ یہ کہ پاکستان میں ڈیپتھ ہے نہیں، دونوں طرف سے خطرات لاحق رہتے ہیں، جس کی وجہ سے فوج ہر جگہ موجود ہے. اگلی پرپورشن دیکھیں کہ فوج کی ان کی پاپولیشن کے ساتھ تو وہ پرپورشن پاکستان کے اندر کہیں زیادہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب صورتحال 1999 سے بہت زیادہ مختلف ہو چکی ہے؟ سیاسی جماعتیں بالکل ایک پیج پر آ چکی ہیں اور ہر ادارے کو اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا کہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرے. جوڈیشری کا بھی آپ انداز دیکھیں جس طریقے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے. نہیں شازیہ، یہ غلط ہے. یہ جمہوریت جو ہے فنکشنل نہیں رہی، کام نہیں کر رہی. یہ جب ڈیلیور نہیں کر رہی
اور بہت سارے آپ ہی لوگ جو میڈیا کے اوپر ان کے کچے چٹے روز سناتے رہتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ جمہوریت کب تک چلے گی؟ یہ اس طریقے یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یا اس کو جمہوریت کہہ دینا. جمہوریت ہے ول آف دا پیپل کی ایکسپریشن ان دا اسٹیٹ پالیسیز. تو کیا ول آف دا پیپل وہ کی جا رہی ہے؟ آج نواز شریف صاحب کہہ دیا کہ مجھے مینڈیٹ ملا تھا کہ میں کشمیر کے انڈیا کے ساتھ دوستی کروں، کشمیر کو پس پوچھ ڈال کے. اچھا جنرل صاحب، ایک میں تاریخ تھوڑی سی دہراتا ہوں آپ سامنے. 2002 میں جو کو ہوا تھا وینزویلا میں، جو شیبز کے خلاف تھا، تو اس کے بعد وہ جو صاحب حلف لے رہے تھے، وہ ان کو کان میں بتایا گیا کہ حضور 15 لاکھ لوگوں نے گھیر لیا ہے آپ کے میرا فلورس محل کو، اور وہ بھاگ گئے تھے. تو یہاں بھی آپ کو لگتا ہے کتنی پاپولیرٹی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی طالع آزما آئے تو اس طرح سے عوام ریئیکٹ کریں؟ نہیں، اس دفعہ تو فوج کے بھی بدقسمتی سے جو پرویز مشرف صاحب لیگیسی چھوڑ گئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے بہت پرابلم پیش آ رہی ہیں، کیونکہ فوج کے اندر بھی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلاقیت ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے مشکلات تو ہوں گی، ظاہر ہے کہ، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے. میں اب اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر یہ حالات یوں کہ تو رہے اور ایسا ہی چلتا رہا تو یہ سمجھیں کہ نظام جو ہے دھڑام سے گر جائے گا. اب یہ نظام جو ہے یہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا. میں کیا کروں گا اس کے لیے؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کا اشارہ ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے؟ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اشارہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑا ڈرا دینے والا اشارہ کر رہے ہیں. جی یہی تو بات ہے، میں نے جو آپ کو کہا ہے، اور میں اس سے زیادہ پریشان ہوں. سچی بات یہ ہے کہ یہ اگر کچھ نہ کیا گیا اور یہ درست نہ ہوئے، اپنے آپ کے رویے انہوں نے درست نہ کیے اور یہ بادشاہوں کی طرح کام کرتے رہے، یہ جمہوریت بادشاہ. اچھا صاحب یہ بتائیے جو آپ نے اشارہ کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، شازیہ پوچھ رہی تھی، حکومت اور یہ فوج جو ہے وہ تمام یکجا ہے، وہ بھی ایک پیج پہ ہے جو ہماری عسکری قیادت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. کچھ معاملات میں ایسا نہیں ہے. اگرچہ فوج نے اپنے بڑے تلخ تجربے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوا ہے شعوری طور کے اوپر کہ ہم ان کو کرنے دیں گے اور دیکھنے دیں گے، لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی 1 سال بھی نہیں اس کا حکومت ہوا اور جو معاملات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں، اس میں بہت خرابیاں ہیں. اب بہت سے معاملات کے اوپر فوج اور میری نظر میں ایک پیج پہ نہیں ہے. اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں، ذرا طالبان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اس بارے میں تھوڑی اپنی رائے دے دیں. کچھ مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ان مذاکرات کا؟ اس میں بہت امکانات بہتر ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ حالات ایسے ہیں نا، ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ امریکہ جو رخصت ہو رہا ہے، وی شوڈ پلے فار ٹائم، کہ امریکہ کی رخصتی قریب سے قریب تر آتی جائے ان پوائنٹ آف ٹائم. اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے تو ان جو TPP والے ہیں ان کے بھی پیچھے سپلائی لائن تو نہیں رہے گی نا. اس کے بعد اگر ملا عمر کے لوگ آ کے اور غلبہ حاصل کر لیتے ہیں ان روٹس کے اوپر جہاں سے سپلائی آتی ہے، تو پھر ان کے لیے کچھ ایسے جو لیڈر جو وہاں چھپے ہوئے ان کے لیے پھر راستہ نہیں ہوگا. تو ان کے لیے بھی ضرورت ہے. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، افغان ہوں یا ہمارے ٹرائبل علاقے کے لوگ ہوں، یہ بہت زیرک سیاستدان ہیں اور اپنے موقع کے مطابق یہ ڈھال لیتے ہیں. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان تھوڑے دنوں کا جو ہے وہ جنگ میں توسیع بندی کر رہے ہیں، ایک لمبا ٹائم نہیں لے رہے ہیں. کیا انہیں حکومت پر اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار کا فقدان ہے؟ اعتبار کا تو فقدان دونوں طرف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ابھی لیے جا رہے ہیں، یہ کتنے نتیجہ خیز ہوتے ہیں تو یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ دس از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری آپشنز ہیں وہ کوئی اچھی آپشنز نہیں ہیں. اس کی وجہ سے مشرقی بارڈر سے بہت سی فوجیں ہمیں بالآخر شفٹ کر کے مغربی بارڈر پہ لے جانی پڑیں گی، اور مستقبل کا افغانستان جہاں پہ ایک اور ہی قسم کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو جائے گا. یہ ایک بین الاقوامی سازش کہہ لیں، انڈیا اس میں شریک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سافٹ بارڈر ہو جائے ایسٹ کی طرف، اور ہارڈ بارڈر جو برٹش ٹائم بارڈر ہے، کچھ جو قائد اعظم نے خالی کروائی تھی مارچ 1948 میں، ان کو دوبارہ سے آباد کر دیا جائے اور ہماری فوج ادھر پھنسی رہے.
بلکہ ایران کے بارڈر کے اوپر بھی اب کوشش ہو رہی ہے، جو وہاں بلیک واٹر کے لوگ کام کرتے رہے ہیں، آفٹر آل وہ بنٹے تو نہیں کھیلتے رہے، وہ کچھ کام کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ کام کر لیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ایران کے ساتھ بھی ایک تلخی کا دور گزر رہا ہے ہمارا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا جو اونٹ ہے ہمارے یہاں کس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ بہت شکریہ حمید گل صاحب آپ کا۔ ناظرین ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، فروخ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں صرف یہ 2 ریمارکس دینا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب اور جو افسر اور جوانوں کو ان کا تھوڑا سا کنسرن ہے جو خواجہ صاحب نے ریمارکس دیے۔ بات یہ ہے کہ جب 11 سال مشرف صاحب تھے تو انہیں کسی قسم کا کنسرن نہیں تھا، اور جب اوجڑی کیمپ کے پنڈی اور اسلام آباد کے اوپر جو راکٹ برسائے تھے ان کے بارے میں کبھی ان کو کنسرن نہیں ہوا۔ یہ ملک ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے اندر ایک واحد ادارہ فوج ہے جس کے لیے یہ ملک ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ذرا فرق صاحب کو ریسپونڈ کروں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو پگس ہیں جو لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ ریاست کے پوری اگر آپ اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک حد تک سویلین بھی اس اسٹیبلشمنٹ کا ایسا ہوتی ہے، اور اگر آج آپ دیکھیں وہ جو کارٹرز سارے ہیں اس میں کسی نے فوجی وردی نہیں پہن رکھی، اور جو وہ انڈیو ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لڑائی کیک کے حصے کی لگتی ہے، اس میں عوام کہیں فکر نہیں کرتے، تو سائڈنگ ود اینی ون سیمز بٹ ڈیفیکلٹ۔ سوچ میں بھی فرق ہے قاضی صاحب۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں جو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ آپ ساری جتنی ہماری لیڈرشپ آئی وہ اسی فوجی گملے میں لگ کے آئی، ٹھیک ہے۔ اگر آج عوام کی، اب میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دوں، یہ جو بات ہے میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جب میں نے ابھی تھوڑا میرا فلورس محل کا ذکر کیا تھا کہ ہوگو شیوز کے پیچھے اگر لوگ آگے کھڑے ہو گئے تھے تو اس نے 7 ملین 70 لاکھ مکان بنا کے دیے تھے، اس نے 36.7% بجٹ جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے صرف کر دیا تھا۔ جب آپ عوام کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ لڑ جائیں زمانے سے، آپ امریکہ سے لڑ جائیں۔ دیکھیں جناب وینزویلا کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہیں کینسر ہو گیا، وہ طبی موت مرے تھے، ان کو کسی نے تالے آزما نے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا تھا، مگر کیوں؟ ہی واز ڈیلیورنگ فار ہز پیپل۔ جب آپ لوگوں کے لیے ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر ڈیوائڈ ریئل ہوتی ہے۔ چلیں مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ حکومت کو کچھ بڑے تحفظات نہیں ہیں، بڑا اپوزیشن چیلنج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا، آخر سپریم کورٹ کو ہی ہر معاملے میں مداخلت کیوں کرنا پڑتی ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکمرانوں کے کتے مربے کھا رہے ہیں، غریب کو سستا آٹا اگر آپ نہیں دے سکتے تو چوہے مار جو گولیاں ہیں وہی دے دیں۔ 50 روپے کلو آٹا خریدنے کی غریب میں سکت نہیں ہے۔ قائد صاحب یہ اشارہ ہے کہ 1 سال ہو گیا آپ ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں بات بڑی اچھی کی ہے انہوں نے، اور یہ سپریم کورٹ کے ہمارے جو پہلے چیف تھے وہ بھی اس طرح بات کرتے تھے، یہ بھی، اور ان کی ہمدردی کے لیے ہم اس کے ساتھ مشکور بھی ہیں، اچھی بات ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا پبلک ویلفیئر کے، یہ کورٹوں میں حل نہیں ہوتے۔ کورٹ تو جو لیڈ آؤٹ پرنسپلز ہیں وہ دیکھتی ہے کہ وہ فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اب معاملہ یہ کہاں آپ کا ہوتا ہے، یہ جو وہ کہتے ہیں نا چوہے مار گولی ہی دے دیں، تو یہ جو ہم خوراک کا یہاں سٹینڈرڈ ہے جس قسم کے روزانہ آج بھی خبر لگی ہوئی ہم پانی کس قسم کے پیتے ہیں، دنیا اخبار میں غالباً خبر ہے، تو وہ چوہے مار گولی ہی ہیں۔ لیکن معاملہ کیا کہ یہ ایشو حل کہاں ہوگا، یہ ایشو پلاننگ کے ہیں۔ یہ جس طرح بات کہتے ہیں کون سا طرز معیشت آپ فالو کریں، آپ کی پلاننگ کیا ہے، یہ فیصلے جو ہے موسٹلی ان الیکٹڈ بیوروکریٹس کرتے ہیں، ایون کنائمس ود دی وہ جو لون شارکس آتی ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے جو پولیٹیکل نمائندے ہیں ان کی روٹس گہری نہیں ہوتی، ان کی روٹس عوام میں بہت کم ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت ہمیں یا واشنگٹن کے ذریعے ملے گی یا GHQ کے ذریعے، یہاں جو چلتا رہا 1-2 چھوڑ کے، مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ دیں، یا جو ایک دفعہ بڑا ہیوی مینڈیٹ نواز شریف صاحب کو اس کو 1-2 اوکیزن کو چھوڑ دیتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ جب آپ میں راسخ ہو جاتی ہے یہ بات کہ بھائی یہاں جو اقتدار ہے یہ تو ایک نیچے سے ایکسرسائز ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے، تو جن کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ وہ اس مسئلے کو حل وہاں نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ PSD پہ یا آپ نے خوراک پہ یا ہیلتھ پہ یا ایجوکیشن پہ یا عام آدمی کی فلاح پہ کتنا بجٹ رکھ رہے ہیں، بجٹ میکنگ میں تو وہ ہے نہیں۔ اب جہاں بجٹ میکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے الیکٹڈ ایک وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ
ایک تو آپ کا بجٹ جو وہ آ کے IMF اور ورلڈ بینک والے بناتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں جی اتنے پیسے تو آپ نے ہمارے دینے ہیں نا, تو اس میں اس طرح کریں, اس کی قیمت بڑھا کہ جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو وہاں تو مداخلت کر سکتی ہے نا. انسانی حقوق کی ہر جگہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا غلط کیا انہوں نے بات تو ٹھیک کی ہے, مگر یہ مسئلہ حل کہاں ہوگا؟ وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ تو ہوگی ہماری رقم, یہ کہاں سے آئے گی؟ اچھا اس طرح کریں, پیٹرول میں اتنے بڑھا دیں, بجلی کے اتنے بڑھا دیں, فلاں کے اتنے بڑھا دیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے بڑھا دیں گے, اس کے بدلے میں آپ ہمیں ایک ٹرانچ دے دیں, ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گئے باہر کے سیٹ, پھر آگے ادھر کے سیٹ وہ آ جاتے ہیں. اسمبلیوں میں پتہ چلتا ہے, ابھی جس طرح ہم نے 4 دن پہلے سٹوری کی کہ 320 ارب روپے تو آپ نے ان کو پکڑا دیے چپ کر کے. یہ وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایسا روز کے ذریعے زرداری صاحب کی حکومت میں غالباً اگر میرا آپ صاحب مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو ایک سال میں 700 ارب سے زیادہ دے دیے تھے ایسا روز کے ذریعے دے دیے. اور ہیلتھ کا بجٹ پنجاب کا 82 ارب روپے. تو بات یہ ہے کہ آپ جس وقت تک وہاں یہ درستگی نہیں ہوتی تو یہ ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ غلط بات نہیں ہے, مگر یہ مسئلہ حل کہیں اور ہونا ہے اور وہاں نہیں ہو رہا, اور وہاں کوئی اور لیڈرشپ شاید آئے, مداخلت کرنی پڑتی ہے. کالر ہے اسلام آباد سے طاہر. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی بولیے. یہ پہلے کوئی فرق صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان صرف ویلفیئر اسٹیٹ فوج کے لیے ہے. ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج ہماری فوج ہے, اور جب بھی کوئی مشکل گھڑی آن پڑتی ہے تو فوج کو ہی بلایا جاتا ہے. صاحب ہائی کورٹ نے گرمیوں میں صارفین کو ہر صورت وہ حکم دیا ہے کہ 50 یونٹ ضرور فراہم کیے جائیں. ہر کوئی جنریٹر افورڈ نہیں کر سکتا, ہر کوئی UPS افورڈ نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ کا حکم ہو گیا بائنڈنگ ہمارے لیے, بڑی اچھی بات. اور یہ بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ کم از کم جو ایک روایت ہماری جوڈیشری میں ایک آئی تھی کہ آپ پبلک ویلفیئر کی بات بھی کرتے ہیں, مگر ہم 10 دفعہ یہاں سے سٹوریز کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے ری وزٹ نہ کیے اپنے تمام 90s کے جو آپ نے جو پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے معاہدے کیے تھے, بھائی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب کس زبان میں آپ کو بتائیں؟ 2080 کا کولیٹرل ہے, 80% جو آپ نے بینک سے پیسے اٹھائے ہیں وہ آپ نے دینا ہے, سرکار نے پیسے دے رہی ہے. آپ نے 18 سے 25% ان کا جو ہے انڈیپینڈنٹ پاور یونٹس کا پروفٹ انشور کرنا ہے, پھر آپ نے پروفٹ کیپیسٹی پہ دینا ہے, پروڈکشن پہ نہیں دینا. کوئی بھی مائی کا لال اس کو آئی ایم سوری میں ذرا یہ لفظ کہہ گیا, اس سسٹم کو چلا کے دکھا دے. نہیں چل سکتا ایسے جب تک آپ اس کو ریوزٹ نہیں کرتے. اور اگر آپ اس نظام کے تحت مزید بجلی بنا کے سرپلس بھی کر لیں, آپ کا آدمی خرید ہی نہیں پائے تو خرید ہی نہیں پائے گا, تو لوگ کہیں گے جی بند کر دیں اس کو. تو بات یہ کہ یہ پھر بات وہی ٹھیک ہے آئے گا سپریم کورٹ میں بھی ایز اے لاسٹ یا ہائی کورٹ میں مسئلہ آئے گا, مگر حل کہاں ہونا ہے؟ حل وہاں ہونا ہے وہ ذرا کاغذ نکال کے دیکھیں نا, ذرا مٹی جھاڑے ان سے 90s والے وہ جو معاہدے نکال کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, پیسے کس کے. ایک خبر میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں نے غالباً دیکھی تھی, یقیناً دیکھی ہے کہ اس میں جو کیپیسٹی پیمنٹ تھی وہ 260 بلین کے قریب تھی. شاید یہ اگر غلط ہے تو سرکار اس فگر کو ٹھیک کر دے, یعنی آدھے سے زیادہ پیسے ہم نے اس بجلی کے دی جو پیدا ہی نہیں ہو رہی. تو اگر یہ ہے معاملہ جس طرح سے رپورٹ ہوا رپورٹ نہیں ہوا تو میرے خیال میں اتنی مہنگی بجلی کہیں بھی نہیں بن رہی, اور اس معاملے میں دیکھ لیا جائے. تو آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب, آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. نریندر مودی پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کچھ آرٹیکلز بھی دیکھے, میں ٹی وی میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہاں کا جو بزنس طبقہ ہے وہ بھی مودی کی حمایت کر رہا ہے. مودی نے جو گجرات میں ہوا اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے, مغربی میڈیا بھی مودی کی حمایت کر رہا ہے. اور میں تو شازیہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے انڈیا کا میڈیا میں مودی کی حمایت بڑا ہمارا میڈیا بھی کچھ کر رہا ہے. بات یہ کہ پہلے ذرا یاد کر لیں کہ جو 27 غالباً کیا تھی تاریخ 2002 میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس میں یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک ٹرین جو ہے گودرا پہ اس کو آگ لگی, اور آگ لگنے کے بعد اس میں 58 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, اور یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ان کی حکومت تھی, انہوں نے وہ تمام 4 جو جلی ہوئی لاشیں تھیں ان کو باہر لے آئے اور ان کو پیریڈ کروائی شہر میں. پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی سے آفیشیل ہڑتال کروا دی. اس ہڑتال کروانے کے بعد ماب جو ہے پاگل ہو گیا اور ماب باہر نکل آیا. اب ماب جب باہر نکل آتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ سرکار کہتی ہے 1000, عام ایسٹیمیٹس ہیں 2000 لوگ مار گئے. ان کے اپنے ایک وزیر 28 سال کی قید بھگت رہے ہیں, ان پہ ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں. اور یہ ان کا تھا. ان کے 2 کمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ انٹرویو میں کہ ان لوگ جو مر گئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے, تو ان کا مجھے اتنی دکھ ہوا جتنا ایک کار کے نیچے کتا آ جاتا ہے. یہ باقاعدہ ہی آن ریکارڈ سے جہاں 2 لاکھ مسلمانوں کے کیمپس بنا کے انہیں وہاں رکھا گیا تھا جن کے گھر جل گئے تھے, تو ان کیمپس کو انہوں نے کہا تھا یہ بیبی میکنگ فیکٹریز ہیں. تو یہ بھی مسلمانوں کے یہ تو خیر کی چلیں چھوڑ دیں اس بات. اب بات یہ ہے کہ ان پہ پابندی تھی, یہ نہیں جا سکتے تھے امریکہ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آج ایک برطانیہ کے لیبر کے جو ایک MP ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے اچھے آدمی. یہ بڑے اچھے آدمی کیوں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں یہ بڑے اچھے آدمی. مجھے بریک لینے دیں قائد صاحب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ تجزیہ کار امتیاز گل بھی ہوں گے, اس پر بھی ان کا ٹیک لیں گے. ٹیک اے بریک.
ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मुजमाना रिकॉर्ड के बावजूद अमरीकी और मगरबी मीडिया और इवन के इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया भी हम देख रहे हैं कि मोदी की हिमायत कर रहे हैं। कैसा भी इसकी वजह क्या है? अभी मैं इससे पहले हमारे साथ आपने बताया इम्तियाज साहब ये उनका एक डिपार्टमेंट है इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट, जिस तरह हमारा ये उनकी रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने ये किया कि एक तो इन्होंने जो पब्लिक लैंड है इन तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी इनको थ्रो अवे टके टोकरी मतलब कोड़ियों के मूल दे दी। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये है कि इन्होंने जो लोन दिए 1% पे वो बिलो मार्केट प्राइसेस थे, आराम से पैसा इनको दे दिया कि आए खाएं और पिए। एनर्जी जो थी, एनर्जी को इन्होंने जो आवाम को वो दे रहे थे वो ज्यादा महंगी थी और इनको जो दे रहे थे वो कम थी, तो इन्होंने ना एक चरागाह बना दिया उसके लिए। अच्छा, उसमें इन्वेस्टमेंट तो आई मगर वो इन्वेस्टमेंट इतनी अनइवन थी कि अगर आज आप फिगर्स देखें इसके गुजरात के, तो आप ये देखते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है बच्चों में। और फिर इन्होंने जब उनसे पूछा गया सवाल कि यहाँ बच्चे मदकूक किस्म के फिर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ ना बड़े वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो अपने आप को पतला रखते हैं फैशन के तौर पर। इस तरह की जालमाना बात की। मेरे ख्याल में हमारे साथ इम्तियाज साहब, ये आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। ये बताइएगा कि ये उनकी अपनी रिपोर्ट है जो मैंने आपने भी सुनी होगी, तो ये क्या है वेस्ट का रवैया? इनके जाती तौर पर हम जानते हैं कि ये कितने एक एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू हैं जो इनके रवैये से लगता है। सेकेंडली ये खुद अवाम कुछ हैं और पूरा जो वेस्ट है इनको कोई शर्म नहीं आती कि सारे जो है इसको अब कबूल कर रहे हैं। आपका क्या टेक है? देखिए, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और तिजारत में शर्म वगैरह या इज्जत या गैरत नाम की कोई चीज कंसिडर नहीं की जाती। उसका बुनियादी महवर पैसा होता है कि किस तरह उसको मल्टीप्लाई किया जाए, यानी अपने पैसे को दुगना किया जाए। तो उसमें जो कॉरपोरेट दुनिया है यानी सनती तिजारती दुनिया है मगरिब की, उसको ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़े अरसे के बाद एक बीजेपी का एक ऐसा रहनुमा है जिसका तमाम तर फोकस या तवज्जो वो इस वक्त इक्तिसादी रिवाइवल पे है, यानी किस तरह मईशत को दोबारा बढ़ाया जाए क्योंकि उनका ग्रोथ रेट कम हो गया है। उस वजह से मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को दिलचस्पी पैदा हुई है। वो लोग जो कि भारत को एक सस्ती मार्केट समझते हैं जहां पे हमारे मुल्क की तरह वहां भी सस्ता मजदूर मिल जाता है, सस्ती इवन जो पेशावराना महारत के हामिल लोग हैं उनकी भी खिदमात काफी सस्ते दामों मिलती हैं। तो उस वजह से उनके ज़हन में ये आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो जो माजी में ये पेप्सी और कोका कोला और KFC के हवाले से इनके इलाकों में ये झगड़े पैदा होते रहे, उनके खिलाफ एहतजाज होते रहे। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं इम्तियाज साहब कि इसकी जो कास्ट है, पहले भी कास्ट गुजरात के अवाम ने दी और अगर ये फिर आके यही कंसेशंस देते हैं तो हम ये तो देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट अगर आप इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में ऊपर ले भी जाते हैं, नीचे आबादियों का भुरकस निकल जाता है। गोया ये फिर मजीद भारतीय अवाम के एक्सपेंस पे होगा, ये सब कुछ होगा इफ ही कम्स टू पावर एंड डू ऑल दैट ही वांट्स टू डू। बुनियादी तौर पे तो आप देखिए कि 2009 में एक वजीर आजम ने कमीशन बनाया था, भारतीय वजीर आजम ने। उस कमीशन के मुताबिक भारत में गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 380 मिलियन थी, यानी 38 करोड़ लोग थे। अब उनकी तादाद में कितना इजाफा हो चुका है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात हमें जरूर मालूम है कि 1.5% के हिसाब से भारत की आबादी में इजाफा हो रहा है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए तो ये हमेशा एक चैलेंज रहेगा कि किस तरह ये गरीब तरीन लोगों को एड्रेस किया जाए। लेकिन आपकी वो बात सही है कि एक बार फिर वो आवाम ही की कॉस्ट पे भारतीय सनतकार और गैर मुल्की सनतकार, लेकिन मगरबी कॉर्पोरेट सेक्टर के हिमायत की उसकी वजह क्या है? बुनियादी चूंकि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको जो गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ा वक्तन फवक्तन उनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जमाने में, वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम इस वक्त इक्तिसादी बहाली के लिए जरूर काम करेंगे। और ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि मार्केट एक्सेस देंगे, मंडी देंगे, उनको प्रॉफिट का मौका देंगे। बिल्कुल जी, वो तो देखें अगर वो पाकिस्तान में भी कोई आता है तो वो भी फायदा मतलब प्रॉफिट्स के लिए, मुनाफों के लिए आते हैं ना। अगर चीन से हमारे सनतकार या सनतकार सरमायाकार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जाहिर है वो भी। एक आखिरी सवाल, वक्त कम रह गया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये शर्म या गैर, ये तो फिर ये सिर्फ इलेक्शन के नारों में ही इस किस्म के लफ्जों का इस्तेमाल होता है, अमली सतह पे वो माल ही चलता है।
بنیادی طور پہ روپڑا چلتا ہے جس مالی چلتا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہی سامنے رکھنا چاہیے، اس میں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ بڑی اچھی امتیاز صاحب سے بڑے مزہ بڑا آتا ہے بات کرنے کا کہ وہ بڑے دھیمے لہجے میں کچھ اپنی کہانی بھی بیان کرتے ہیں اور کچھ اصل کہانی بھی بیان کر جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جو اصل میں اگر ٹو سم اٹ اپ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال کا کھیل ہے اور باتیں صرف منشور کی اب دیکھیں نا، اب پیسہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سیکنڈ بگیسٹ پیسے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ جو نریندر مودی اب دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایڈریس ہر طبقے کو کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، کشمیریوں کو پنڈتوں کو بات یہ سب کی کریں گے، مذہب کی بات کر رہے ہیں، ملازمتوں کی بات کر رہے ہیں، روزگار کی بات کر رہے ہیں۔ شازیہ بات وہ سب کی کریں گے، کام وہ دو پارٹیوں کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کارپوریٹ سیکٹر جو انڈین کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے خود الیکشن لڑ رہے ہیں، سرمایہ دار کو تحفظ دیں گے۔ نہیں، بات یہ ہے، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے بات تو وہ کہہ رہے ہیں 1 ملین کریں گے، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں دیکھیں خدا کا واسطہ میں ووٹ دے دو، وہ تو کہیں گے، لیکن کام انہوں نے کس کا کرنا ہے؟ اصل ایجنڈا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لیے ویسٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ویسٹ نے اس طرح امتیاز گل صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو منڈی کی ایکسیس دیں گے، یہ کوکا کولا اور یہ جو لوکل جو ان کی سرمایہ داری ہے اور جو عالمی ہے ان کی اس کی آپس میں لڑائی بھی ہے، تو اس میں وہ ان کو ایکسیس منڈی ملے گی۔ ہاں، ایک بات جو میں کہنا بھول گیا کہ جب میں یہ گارڈین میں کالم پڑھ رہا تھا آدتیہ چکربورتی کا، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ساری جو ان کو فائدے دیے انہوں نے، یہ لینڈ دے دی، یہ انہوں نے ان کو قرضہ دے دیا بغیر لو انٹرسٹ پہ، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ انہیں پھر ان کے جہاز ملتے ہیں جس میں بیٹھ کے یہ سیر کرتے ہیں، پھر ان کو پیسے ملے اور ساتھ ان کو یہ بھی ملا کہ ہم آپ کو نو میٹر آپ نے جتنے بندے بھی مارے ہوں کوئی بات نہیں، ہم آپ کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا کے یہ ایک ملا۔ تو میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب، ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ خبر میں چاہتی ہوں ہم اس پر بات کریں کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر کی کمی ہے، کل بھی صحت کا عالمی دن تھا، اس پر بات ہوئی۔ ہسپتالوں کے کچھ نام ہے، فگرز ہیں کہ کون کون سے ہسپتال ہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔ یہ کہانی چھپی ہوئی ہے، عثمان خان ہے، اور یہ کوئی غریب آدمی، ایک دنیا یعنی جو میں ان کی سٹوری دیکھ رہا تھا، یہ ایک بینک میں پبلک ریلیشن مینیجر ان کی نوکری تھی اور یہ ساہیوال کے رہنے والے، میں نے ان کی خبر دیکھی، ان کی والدہ کو نمونیا ہو گیا تو یہ ساہیوال میں ہاسپٹل میں گئے، وہاں پتہ چلا کہ جی وینٹیلیٹر، تو پھر یہ 2-2.5 گھنٹے کی مسافت سے یہاں سروسز ہاسپٹل میں آئے۔ سروسز ہاسپٹل میں یہاں پہ وینٹیلیٹر تو موجود ہے مگر ان کی جو تعداد ہے ابھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ آئے تو تمام کے تمام جو سروسز اسپتال میں 1200 کا بیڈ ہے اور 43 وینٹیلیٹرز ہیں۔ اچھا، اب آئے تو انہوں نے کہا جی سارے وینٹیلیٹر تو مصروف ہیں، اب آپ کیا کریں؟ اب وہ ادھر ادھر گھومنے، اچھا اب جب وہ باہر نکلے تو انہیں پتا چلا کہ جناب یہاں پہ ایک معیاری اسپتال میں تو 70,000 کے قریب جو ہے 60,000 کے قریب انہیں چاہیے ہوگا ایک دن کا 24 گھنٹے کے وینٹیلیٹر پر۔ اب انہوں نے جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے ایک جگہ پہ اپنی والدہ کو رکھا اور وہ اس جگہ پہ تھا تو ICU ہی، انٹینسو کیئر یونٹ، مگر وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں تھا، تو شام کو ان کی والدہ دنیا، اور شام کو جب یہ سٹوری میں پڑھ رہا تھا تو انہیں ایک 75,000 روپے کا بل دیا گیا اور ساتھ انہیں ماں دی گئی، ماں کی میت دی گئی۔ اور آپ جس انسان نے کبھی ماں کھوئی ہو تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کیسے گزرتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم سٹوریز کرتے ہیں تو ہمیں نا وی نیڈ کہ ہم سرٹن بیہیویئر رکھتے ہیں، تو صبح پڑھتے ہوئے مجھے نا میں آبدیدہ ہو گیا یہ خبر سن کے۔ تو اب جب انہوں نے اب آگے جو رپورٹر نے اچھا کام کیا، انہوں نے بتایا جناب کہ ہمارے ہاں جو مختلف OPDs ہیں وہاں پہ وینٹیلیٹرز بہت کم ہیں اور یہاں پہ جو ان کی تعداد ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، کم از کم جو مریض آتے ہیں تقریباً مختلف اسپتالوں میں مختلف مریض آتے ہیں، جو ہمارا میو اسپتال ہے وہاں 4,000 مریض آتے ہیں، وہاں 48 لوگوں کی اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ 15% جو ہیں اگر آپ کے پاس 100 بیڈ ہے تو 15% کم از کم وینٹیلیٹر ہونے چاہیے۔ اچھا یہ جو آپ کی ICU ہے اس کے حوالے سے ایک اور بڑی جو چشم کشا خبر تھی وہ یہ کہ یہاں پہ جو نہیں ہے کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں، یا تو ڈاکٹر آف میڈیسن بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک خاص عملہ اور ہونا چاہیے، وہ ہے فزیوتھراپسٹ، نیوٹریشن کا آدمی ہونا چاہیے، لیبارٹری ٹیکنیشین ہونا چاہیے، یہ وہاں موجود نہیں ہوتے اور وہاں جب کوئی ایسا مریض آتا ہے تو فوری طور پر اسے بلایا جاتا ہے ایمرجنسی۔ اچھا، قابل علاج بیماریوں کی جو بڑھتی جا رہی ہیں یہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں مشینری نہیں ہے، مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ہوتا ہے نا قائد صاحب کہ ایک بیماری قابل علاج نہیں ہے تو کسی کی موت ہو جائے تو اس پر وہ ہوتا ہے، لیکن اب ایک ہسپتال میں مشینری نہیں ہے اور اس پر موت ہونے تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ نہیں اب دیکھیں نا بات ابھی آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہی تھی، یہ مسئلے کہاں حل ہوئے؟
یہ کل ہم دنیا ٹی وی کا بڑا اچھا سیگمنٹ تھا یسٹرڈے میں دیکھ رہا تھا ہمارے نیوز میں, اور سلمان رفیق صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انسنسیئر لوگ ہیں, مگر بات یہ ہے کہ جب آپ فنڈز کی ایلوکیشن کرتے ہیں تو اسی دن آپ طے کر لیتے ہیں. جس دن آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک بجٹ کے پاس ہونے کا آپ ووٹ اسے دیتے ہیں نا, اس دن آپ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کو سیل کر دیتے ہیں. ان کی ڈیسٹنی جو ہے وہ اس کو اچھا اب اس میں ابھی فکر ہے اب ہے نا ہمارے پاس. اچھا اب اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ٹوٹل جو 12 ہاسپٹل ہیں بڑے, اس میں تقریباً 250 کے قریب تو ہمارے پاس آئی سی یو کے بیڈز ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نرسز بھی نہیں ہیں. یہاں جب آئی سی یو میں انسان ایڈمٹ ہو تو اسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نرس جو ہے چاہیے, ایک پیشنٹ کے لیے چاہیے. یہاں پہ ایک نرس 3 پیشنٹس کے لیے, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد کیا کہ ایک منڈی ہے باہر لگی ہوئی, اور منڈی میں جتنے, اب اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا بھی نہیں ہے کہ آخر بھائی یہ کون سی اتنی قیمتی سامان آ گیا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلے جائیں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر میں نے اس میں یہ انٹرسٹنگ سٹوری میں دیکھا کہ بہت سے جو ہماری جو ادارے ہیں جو کہ ایکریڈائٹ کرتے ہیں ہمارے ان ہاسپٹلس کو, ان کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں جس پہ اکثر ہمارے سرکاری اسپتال ہی نہیں آتے کہ کتنے بیڈز ہونے چاہیے, کتنے وینٹیلیٹرز ہونے چاہیے, اس کے ساتھ کارڈیک جو فیسلٹی ہے مانیٹر کرنے کی وہ کتنی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. اس کی ساری تفصیل ہے جو ساری اس طرح سے شاید بیان. اور پرائیویٹ اسپتالوں میں وینٹیلیٹر کا جو خرچہ ہے کم از کم 40,000 40,000 سب سے کم تر ہے, سب سے جو معمولی. اچھا 40,000 ہے اس میں جو 40,000 ہے, اس 40,000 میں ادویات شامل نہیں ہے, دیگر فیس صرف وہاں لیٹ جانے کا ہے. اس کے بعد جتنے اس کے ساتھ ایکسیسریز ہیں, اور یہ ڈیلی کا ہے. جی ڈیلی کا 40,000 روپیہ. اچھا اب اس کو تھوڑا کنٹراسٹ کرتے ہیں. جو بڑی مہربانی کی ہماری پنجاب مسلم لیگ گورنمنٹ نے, انہوں نے منیمم ویج 8,000 ڈالی, اور 12 کو, میرا ذرا حساب ٹھیک نہیں, 12 کو 8 سے ذرا ضرب دیں کیا بنتا ہے, 96 بنتا ہے. تو جو بندے کی اگر وہ کما بھی رہا ہے اینڈ از ویری لکی انف ٹو ہیونگ دی بیئر منیمم ویج جو پاکستان میں ہے, اگر اس کو 90,000 مل بھی رہا ہے اور اس پر کوئی ایسی بپتا آن پڑتی ہے تو وہ کیا یہ اس کو 4 یا 5 دن اپنی ماں بہن کو رکھنا پڑ جائے تو وہ رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا. تو یہ جو ایشوز ہیں ایسے ہیں میرے خیال میں کہ جو ابھی پروگرام کا وقت ہو گیا. ابھی ہم چلیں وہ جو انشاءاللہ بلوچستان میں جو ترقیاتی فنڈز آپ کہہ رہے تھے کہ ریلیز ہوئے ہیں, اور اس میں سے بھی کتنے ملیں گے, اسی کے ساتھ جوڑ کے بات کر دیتے ہیں کہ آپ اگر 25% اب آپ نے ان کو دیے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے وہاں انشاءاللہ کل ہی ہم اس پر بلوچستان میں جو ترقیاتی فنڈز ریلیز ہوئے اس پر ہم کل انشاءاللہ پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.